کارپوریٹ سیکٹر میں نئے اور پرانے ملازمین کے درمیان کچھ نہ کچھ چپکلش چلتی ہی رہتی ہے۔ جو پرانے ملازمین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مینجمنٹ جو ہے وہ نئے ملازمین کو ترجیح دیتی ہے، ان کو وہ پیمپر کرتی ہے، ان کی وہ باتیں مانتی ہے اور ہمارے جو حقوق ہیں وہ نئے ملازمین کو دیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر مینجمنٹ کے لوگوں سے پوچھا جائے تو ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون نیا ہے کون پرانا ہے، ان کو غرض ہوتی ہے پرفارمنس کے ساتھ کہ کام کون کر رہا ہے، کام کون صحیح کر رہا ہے، کون صحیح نہیں کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو جو نئے ملازمین انڈکٹ ہوئے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے ہڈ حرام پائے جاتے ہیں، لیکن جو پرانے ہیں ان میں سے بھی کچھ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ٹھیک اس سینس میں نہیں ہے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس تو ہے، ان کو پتہ ہے کام کیسے کرنا ہے، کون سی انسٹرکشن اس مطلب کسی بھی چیز کے اوپر ہے، کون سی نہیں ہے، ان کو سارا پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی یعنی ڈی موٹیویٹڈ خود ہی ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی سیلف کیئر نہیں کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ مطلب آفس میں آئے ہیں تو کسی نے شیو نہیں کی ہوئی ہے، کسی نے ڈھنگ سے بال بھی نہیں بنائے ہوئے ہیں، ایسے ہی منہ اٹھا کے، یعنی ایسے ملازمین جن کی ایج 50+ ہے، جن کی 15 20 25 سال سروس ہو چکی ہے، وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب جو تھے انہوں نے سر کے اوپر لال رنگ کی مہندی لگائی ہوئی تھی، اور مہندی بھی لگائے ہوئے کو 3 4 مہینے گزر گئے ہوئے تھے، نیچے سے سفید آئے ہوئے تھے، اوپر سے لال ہوئے ہوئے تھے، شیو انہوں نے کی نہیں ہوئی تھی، اور وہ بہت زیادہ گلا شکوہ کر رہے تھے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہمیں کوئی صحیح رسپیکٹ نہیں دیتا ہے، یہ جو نئے ملازمین ہیں یہ ان کو بڑا پیمپر کیا جاتا ہے، ہمیں یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ تو جب کہ خود اس نے اپنی جو پوزیشن تھی وہ اس قسم کی بنائی ہوئی تھی کہ وہ ڈس ریسپیکٹفل لگ رہا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے جو پرانے ملازمین ہیں جن کی ایج 50+ ہے، وہ اپنی سیلف کیئر بالکل نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے ڈیلی کپڑے چینج نہیں کرتے ہیں، یا اپنے اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کو ڈھنگ سے خط کرنا یا کنگھی نہیں کرتے ہیں، یا بال نہیں بناتے ہیں، یا اگر کلر کرنا ہے تو اس کو ٹائملی نہیں کرتے ہیں، وہ بگے سے چٹے کالے سے یا چٹے لال سے بال انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور منہ اٹھا کے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بہت سارے پرانے ملازمین ایسے بھی ہیں جو کہ اپنا بڑے ڈیسنٹ طریقے سے آفس آ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے جو سیلف کیئر ہے بہت اچھی کی ہوتی ہے، انہوں نے کپڑے استری ہوئے پہنے ہوتے ہیں اور بڑے گڈ لکنگ لگ رہے ہوتے ہیں، مدبر لگ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایک ایکسپیرینس آدمی آ رہا ہے۔ اور یہ جو لوگ ویل ڈریس ہو کر آتے ہیں یہ شکایت بھی کوئی نہیں کرتے ہیں، ان کو کوئی گلا شکوہ نہیں ہوتا کہ جی نئے ملازمین کو ترجیح دی جا رہی ہے، ہمیں نہیں دی جا رہی ہے۔ اور جو آتے ہی گھر سے منہ دھوئے بغیر ہی آ جاتے ہیں ان کو گلے شکوے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اگر کہیں جگہ جاب کر رہے ہیں وہاں پر نیا بلڈ تو انجیکٹ ہونا ہی ہونا ہے، اس کے بغیر تو زندگی چل نہیں سکتی ہے۔ ظاہر ہے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے لوگ آنے ہی آنے ہیں۔ تو جب پرانے لوگ ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کو صحیح طرح سیل آؤٹ نہیں کر پاتے، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، وہ خود بخود ہی کچھ ڈی موٹیویشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی سیلف کیئر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے یہ جو پرانے ملازمین جو خود کو ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں، یہ کسی کو کچھ نہ کہیں، صرف اپنے اوپر فوکس کریں، اپنی جو آؤٹ لک ہے اس کو ٹھیک کریں، اپنا جو کمیونیکیشن سکلز ہیں اس کو ٹھیک کریں، انٹرپرسنل ریلیشنز کو بہتر بنائیں، اور جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کے مطابق اپنی سکلز کو امپروو کریں، تو یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے لیے ایسٹ ہوتے ہیں۔ جو نئے ملازمین ہوتے ہیں ان کی وفاداری پہ ان کے کچھ نہ کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں کہ یہ 1 2 سال بعد چھوڑنا چاہیں، یا ان کو کہیں اور تھوڑا سا بھی بہتر چانس ملا تو یہ ادھر چلے جائیں گے، جبکہ جو پرانے ملازمین ہوتے ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی تقریباً 60 70% جو ہیں وہ خام خواہی مطلب اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں، کیونکہ نئے بچوں میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کوئی چاچا کہہ دیتا ہے، کوئی تایا کہہ دیتا ہے، تو پھر ان کو بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ایک سینئر ملازم ہیں کمپنی میں، اور آپ 50+ آپ کی ایج ہے اور آپ کی سروس کو بھی 15 20 سال ہو گئے ہیں، تو اپنے اوپر فوکس کریں، اپنی آؤٹ لک ٹھیک کریں، اپنے مینرز ٹھیک کریں، اپنی جو اٹھنا بیٹھنا اس کو بہتر کریں، اور اپنی سکلز کو امپروو کریں، تو یقیناً آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لگ سکتے ہیں اور آپ ترقی کر سکتے ہیں، آپ کو پروموشن مل سکتی ہے، کیونکہ مینجمنٹ کو تو صرف پرفارمنس سے غرض ہوتی ہے، اس کو بندے سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ساتھ پیار کریں اور اپنے آپ کو امپروو کریں۔